اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 اور 65 کے درس کا آج دوسرا حصہ پیش ہے۔ چونکہ اہل کتاب میں 3 حرکات تھیں۔ ایک تو یہ کہ وہ صلیب کی پرستش کرتے تھے، حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کو خدا کا شریک بھی ٹھہراتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب کا بیٹا اور حضرت مریم کو اللہ کی بیوی مانتے تھے، اور اپنے پادریوں کو مالک احکام بھی سمجھتے تھے۔ اس لیے یہاں پر ان آیتوں میں تبلیغ کی ان تینوں چیزوں کا ذکر ہوا، قیامت اور فرشتوں وغیرہ کا ذکر نہیں ہوا کہ یہ چیزیں تو وہ مانتے ہی تھے۔ کسی منکر کو مسلمان کرتے وقت اس کے کفریات سے توبہ کرانا ضروری ہے۔ دہریے سے یہ کہلوایا جائے گا کہ اللہ خالق ہے، مشرک سے کہلوایا جائے گا کہ خالق ایک ہے، اور مرزائی سے یہ کہلوایا جائے گا کہ حضور علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں۔ عیسائی سے کہلوایا جائے گا کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم اللہ کے بندے ہیں۔ قرآن عظیم کی دوسری جو آیت ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم، اے اہل کتاب تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپس میں کیوں جھگڑتے ہو؟ کہ وہ یہودی تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے۔ ارے ذرا اتنا تو سوچو کہ یہودیت تورات آنے کے بعد قائم ہوئی، اور نصرانیت نزول انجیل کے بعد ظہور میں آئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان دونوں سے بہت پہلے گزرے ہیں۔ آپ کا زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 1000 سال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 3000 سال پہلے کا ہے۔ پھر وہ یہودی یا عیسائی کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا کوئی شخص کتاب آنے سے پہلے اس کی پیروی کر سکتا ہے؟ تم میں اتنی بھی عقل نہیں کہ اتنی موٹی بات کو سمجھ سکو۔ اسی کو کہا جا رہا ہے افلا تعقلون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ عیسائی تھے، بلکہ حنیف اور مسلم تھے۔ اسلام ان کی ملت کے موافق ہے۔ اگر تم ان کی پیروی چاہتے ہو تو اے اہل کتاب مسلمان ہو جاؤ، تمہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی بھی نصیب ہو جائے گی۔ اس آیت میں وہ پیغام ہے کہ جو آقا علیہ السلام سلاطین روم، سلاطین شام اور سلاطین فارس وغیرہ کو بھیجتے تھے، اور اس کے ذریعے انہیں دعوت اسلام دیتے تھے۔ چنانچہ آپ نے قیصر شاہ روم کو جو فرمان نامہ بھیجا، اس کا مضمون یہ تھا کہ یہ فرمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے شاہ روم ہرقل کی طرف ہے۔ سلام ہو اس پر کہ جو ہدایت کو قبول کرے۔ اے شاہ روم، میں تجھے دعوت اسلام دیتا ہوں، اسلام لے آ، سلامت رہے گا۔ اسلام لے آ، تجھے اللہ دوگنا اجر دے گا، اور اگر منہ پھیرے گا تو تجھ پر پیشواؤں کا گناہ بھی ہوگا۔ پھر یا اہل الکتاب سے مسلمون تک آیت تحریر فرمائی۔ جب یہ فرمان شاہ روم ہرقل کے پاس پہنچا تو اس نے حضور علیہ السلام کے حالات دریافت کیے، اور بولا کہ اگر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا تو ان کے پیر دھوتا۔ بعض روایات میں ہے کہ ان کے قدم چومتا، مگر سلطنت کے جانے کے خوف سے ایمان نہیں لایا۔ اسی عظمت کی برکت سے کہ اس نے یہ کہا تھا کہ اگر میں آقا علیہ السلام سے
ملاقات کرتا، ان کی خدمت میں ہوتا تو قدم چومتا یا پیر دھوتا، اس کی سلطنت باقی رہی۔ مگر کسرا جو شاہ فارس تھا، اس نے آقا علیہ السلام کے فرمان نامے کو چاک کر دیا۔ اس کا انجام یہ ہوا کہ اسی رات وہ قتل کیا گیا اور آتش پرستوں کی سلطنت کا قیامت تک کے لیے خاتمہ ہو گیا اور اس کی جماعت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا رب العزت ہمیں قرآن عظیم کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔